سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مراد آباد سے وہ دلی والی گاڑی میں سوار ہو کر دلی پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہیں اسے معلوم ہوا کہ پنجاب کی طرف جانے والی گاڑی رات 9 بجے روانہ ہوگی۔ کمانڈو شاہد علی نے باہر آ کر امرتسر کا ٹکٹ لیا اور واپس پلیٹ فارم پر آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مراد آباد میں اس نے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھا لیا تھا۔ پنجاب کی طرف جانے والی گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ وہ رات کے 10:15 بجے آئی۔ شاہد علی ایک زیادہ رش والے ڈبے میں مسافروں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ گاڑی صبح کے وقت امرتسر پہنچی۔ وہاں سے وہ جموں جانے والی لاری میں سوار ہو گیا۔ کمانڈو شاہد علی کو ہم جموں کی طرف جانے والی لاری میں چھوڑ کر کمانڈو شیر خان کی طرف آتے ہیں۔ وہ کشمیر پہنچ چکا تھا اور کمانڈو ترابی کو روہت ڈیم والے اپنے کامیاب کمانڈو آپریشن کی ساری کہانی اس نے سنا دی تھی۔ اب دونوں کو کمانڈو شاہد علی کے بارے میں تشویش تھی۔ کمانڈو ترابی کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ اس مشن میں شاہد علی بھی تمہارے ساتھ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقے کے جنگلاتی ماحول سے اچھی طرح واقف ہے۔ کچھ وقت اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ آیا تو پھر ہم اپنے مشن پر روانہ ہو جائیں گے۔ دوسرے روز کمانڈو شاہد علی صبح پہنچ گیا۔ کمانڈو ترابی اور شیر خان اس کے گلے لگ کر ملے۔ شاہد علی نے اپنے پکڑے جانے اور فرار کی کہانی مختصر کر کے سنائی اور کمانڈو ترابی سے پوچھا، بھائی ترابی، وہ کون سا مشن ہے جس کے لیے خاص طور پر ہمیں پیغام بھجوا کر بلوایا گیا تھا؟ کمانڈو ترابی نے شیر خان کی طرف دیکھا، کیونکہ کمانڈو ترابی نے شیر خان کو مشن کے بارے میں ساری تفصیل بتائی ہوئی تھی۔ اس نے کمانڈو شاہد علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بات یہ ہے کہ بھارتی فوج ہماری کشمیر کانفرنس کے ایک بہت اہم لیڈر کو اغوا کر کے کسی نامعلوم مقام پر لے گئی ہے۔ اس سے ہماری تحریک آزادی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اگر ہم نے فوری طور پر خواجہ صاحب کو بھارتی فوج کی قید سے نہ نکالا تو خطرہ ہے کہ بھارتی فوج انہیں اذیتیں دے کر ہلاک کر دے گی۔ شیر خان نے کمانڈو ترابی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے اتنے بڑے لیڈر کا اغوا ساری دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث ہوگا۔ لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم اپنے اتنے اہم لیڈر کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ کمانڈو شاہد علی کہنے لگا، خواجہ صاحب کو کس جگہ فوج نے قید کر رکھا ہے؟ کمانڈو ترابی نے کہا، ہمارے آدمی بڑی سرگرمی سے اس بات کا کھوج لگا رہے ہیں۔ کل تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خواجہ صاحب کو بھارتی فوج نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ کمانڈو شیر خان اور کمانڈو شاہد علی بڑی توجہ سے کمانڈو ترابی کی باتیں سن رہے تھے۔ کمانڈو ترابی کہہ رہا تھا، خواجہ صاحب ہماری تحریک آزادی کے سب سے سینئر لیڈر اور مجاہد ہیں۔ وہ ہماری تحریک کی تمام سیکرٹ منصوبہ بندیوں کے رازدار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ صاحب موت کو ہنسی خوشی اپنے سینے سے لگا لیں گے، لیکن ان کی زبان سے ایک بھی راز نہیں اگلوایا جا سکے گا۔ اس کے باوجود خواجہ صاحب کا دشمن، اور وہ بھی بھارت، ایسے دشمن کی قید میں رہنا خود خواجہ صاحب کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کمانڈو ترابی ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، آج کے جدید میڈیکل دور میں ایسے انجیکشن دریافت ہو چکے ہیں جن کے لگانے کے بعد انسان کا شعور سو جاتا ہے اور تحت شعور بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے گہرے راز بھی بتا دیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے خواجہ صاحب کو دشمن کی قید سے نکال لانا ہوگا۔ شیر خان نے پوچھا، بھارت نے خواجہ صاحب کو کشمیر کی وادی میں ہی کسی فوجی کیمپ میں قید کر رکھا ہوگا؟ کمانڈو ترابی نے کہا، ہو سکتا ہے انہیں وادی سے نکال کر بھارت کے کسی دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا ہو۔ بہرحال یہ کل تک ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اس دوران ایک مجاہد نے آ کر خبر دی کہ بھارت 3 بڑی توپیں مجاہدین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لا رہا ہے، جنہیں کارگل سیکٹر میں نصب کیا جائے گا۔ کمانڈو ترابی نے پوچھا، کیا یہ توپیں وادی میں پہنچ گئی ہیں؟ مجاہدین نے بتایا کہ یہ تینوں توپیں، جو بہت بڑی ہیں، اسپیئر پارٹس کی شکل میں فوجی ٹرکوں پر رکھ کر جموں سے روانہ کر دی گئی ہیں۔ ترابی نے کہا، ٹھیک ہے، دشمن کی یہ توپیں راستے میں ہی نیست و نابود کر دی جائیں گی۔ کمانڈو شاہد علی بولا، میرا خیال ہے ہمیں نکیال سیکٹر کی پہاڑیوں میں گھات لگانی ہوگی۔ شیر خان نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا، نکیال سیکٹر وادی کشمیر کے اندر ہے۔ اگر ہم اپنے مشن میں کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دشمن مجاہدین کے خلاف استعمال کی جانے والی توپیں کارگل سیکٹر میں پہنچا دے گا، کیونکہ نکیال کی پہاڑیوں کے آگے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ کمانڈو ترابی کہنے لگا، شیر خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں بہت پیچھے کسی جگہ گھات لگانی ہوگی۔ کمانڈو شاہد علی بولا، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان 3 فوجی ٹرکوں کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہوگا، اور بارودی سرنگوں کا کھوج لگانے والی گاڑی بھی آگے ہوگی، اور اس کے علاوہ پوری بٹالین بھی ساتھ ہوگی۔ کمانڈو ترابی نے کہا، خواہ کچھ بھی ہو، ہمیں جان کی بازی لگا کر ان بھارتی توپوں کو تباہ کرنا ہوگا۔
ہم راکٹ لانچروں کا استعمال کریں گے، شیر خان نے کہا۔ پہلے یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کس مقام پر گھات لگانی ہوگی۔ کمانڈو ترابی نے وادی کشمیر کا نقشہ نکال کر سامنے پھیلا دیا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے ایک جگہ انگلی رکھ کر بولا، اس پہاڑی سے فوجی گاڑیاں 2 چکر لگا کر نیچے وادی میں اترتی ہیں، اور جب 2 چکر ختم ہو جاتے ہیں تو سڑک ایک چھوٹے سے پہاڑی پل پر سے گزرتی ہے۔ یہ پل 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے نیچے 200-250 فٹ کی گہرائی میں پہاڑی نالہ بہتا ہے۔ اس پہاڑی نالے میں نوکیلی چٹانیں جگہ جگہ زمین سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اس پل کی لمبائی 60-70 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ پل عین اس وقت اڑا دینا چاہیے جب بڑی توپوں والے تینوں ٹرک اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں۔ پہاڑیوں میں کسی جگہ گھات لگانے میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہمیں بڑی توپوں والی گاڑیوں کو تباہ نہ کر سکیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک ٹرک کو تباہ کر دیں اور باقی توپیں ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جائیں۔ اس مشن کا تقاضا یہی ہے کہ ایک ہی حلے میں بڑی توپوں والی تینوں کی تینوں گاڑیاں تباہ کر دی جائیں۔ کمانڈو شیر خان بولا، ہمیں اس پل کا پورا جائزہ لینا پڑے گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کمانڈو ترابی نے کہا، میں نے اور شاہد علی نے اس پل کو اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے۔ تمہیں دکھانے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق بڑی توپوں کو لے کر فوجی ٹرک جموں سے روانہ ہو چکے ہیں، جو کل سورج غروب ہونے سے پہلے اس پل پر سے گزریں گے۔ شیر خان نے پوچھا، تم دونوں اس پل کو دیکھ چکے ہو اور ضرور اس کے آس پاس کے ماحول سے بھی واقف ہوگے۔ تمہارے خیال میں ہمیں وہاں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ مجاہد شاہد علی نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھارتی فوج کا بڑا اہم کانوائی اس پل پر سے گزرنے والا ہے۔ ظاہر ہے فوج نے پل کو یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ رکھا ہوگا۔ پل کی دونوں جانب سیکورٹی کا پورا انتظام ہوگا۔ ہو سکتا ہے 1-2 فوجی ہیلی کاپٹر بھی حفاظت کی خاطر کانوائی کے اوپر پرواز کر رہے ہوں۔ ان حالات میں ہمیں اتنی جلدی وہاں برودی سرنگیں یا ریموٹ کنٹرول لگانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ترابی نے پوچھا۔ شاہد علی نے کہا، اس صورتحال میں ہم صرف راکٹ لانچروں پر ہی انحصار کر سکتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ترابی نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے شیر خان؟ شاہد علی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا مشورہ بالکل صحیح ہے۔ ان حالات میں صرف راکٹ لانچر ہی کام دے سکتا ہے، لیکن اس میں 2 بڑی باتیں ہیں۔ مثلاً، کمانڈر ترابی نے پوچھا۔ شیر خان نے کہا، راکٹ لانچر کا راکٹ زیادہ فاصلہ ہو تو اپنے نشانے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پل کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر گھات لگانی ہوگی۔ ہم ایسا ہی کریں گے، کمانڈو ترابی نے کہا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تینوں صحیح نشانے پر لانچر سے راکٹ فائر کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں رات کے اندھیرے میں بھی ٹارگٹ پر صحیح فائر کرنے کا تجربہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم نے اگر ٹھیک پوزیشنوں پر گھات لگائی ہوگی تو پل کو بڑی توپوں والے تینوں ٹرکوں سمیت اڑا دیں گے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ شیر خان نے ٹارگٹ نہیں دیکھا ہوا تھا، اس نے پوچھا، یہاں سے پل کتنی دور ہے؟ کمانڈو ترابی نے کہا، اگر ہم صبح منہ اندھیرے یہاں سے نکل پڑیں تو کل دوپہر تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ مجاہد شاہد علی بولا، ہمیں اتنا وقفہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم آج آدھی رات کی تاریکی میں روانہ ہو جاتے ہیں، تاکہ صبح ہونے سے پہلے ٹارگٹ پر پہنچ کر پل کے آس پاس مناسب پوزیشنیں سنبھال سکیں۔ میں تمہاری تائید کرتا ہوں، شیر خان نے کہا۔ کمانڈو ترابی نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ راکٹ لانچر اور دوسرا اسلحہ ہمارے پاس سٹور میں موجود ہے۔ ہم آج ہی رات کو چل بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کمانڈو ترابی نے اس وقت بال نہال سیکٹر کے اپنے مجاہدین کے سینٹر سے موبائل پر رابطہ قائم کیا اور خفیہ زبان میں پوچھا کہ بڑی توپوں کو لے کر جانے والے فوجی کانوائی کی کیا پوزیشن ہے۔ دوسری طرف سے اسے خفیہ اشاراتی زبان میں بتایا گیا کہ فوجی کانوائی رات کے پچھلے پہر وہاں سے گزرنے کی توقع ہے۔ کمانڈو ترابی نے خفیہ زبان میں تاکید کی کہ جیسے ہی کانوائی گزرے ہمیں اس بارے میں اطلاع کر دی جائے۔ انہوں نے 6 راکٹ لانچروں کا انتخاب کیا اور انہیں اچھی طرح سے چیک کر لیا۔ سب ٹھیک پوزیشن میں تھے۔ فالتو لانچر اس لیے ساتھ رکھ لیے تھے کہ اگر عین وقت پر ایک لانچر جام ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرے سے کام لیا جا سکے۔ 20 راکٹ 3 الگ الگ تھیلوں میں ایک ایک راکٹ لانچر کے ساتھ ڈال دیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک سٹین گن، ایک پستول اور کچھ دستی بم بھی ساتھ رکھ لیے تھے۔ پانی سے بھری ہوئی 2 چھاگلیں اور گڑ والے چنوں کا ایک تھیلا بھی ساتھ لے لیا تھا۔ کمانڈو چاقو تو کشمیر کے محاذ پر ان میں سے ہر مجاہد کے پاس ہوتا ہی تھا۔ جب یہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو رات کے 12 بجے تینوں کمانڈو مجاہد خچروں پر سوار ہو کر اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ایسے پہاڑی راستوں پر سفر کر رہے تھے جو بھارتی فوجی یونٹوں کی پوزیشنوں اور کیمپوں سے کافی فاصلے پر واقع تھا۔ ایک خچر پر اسلحہ لدا ہوا تھا جسے ان کا ایک مجاہد احمد چلا رہا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ پل کی قریبی پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔
کمانڈو ترابی اور مجاہد شاہد علی ان جنگلاتی پہاڑیوں کے نشیب و فریب سے بخوبی واقف تھے۔ کمانڈو ترابی گائیڈ کر رہا تھا۔ جب سورج نکلا اور پہاڑیوں میں دن کی روشنی پھیل گئی تو کمانڈو ترابی نے ایک پہاڑی کی ڈھلان پر چٹان کے پاس کھڑے ہو کر نشیب میں دوربین لگا کر دیکھا اور پھر دوربین شیرخان کو دیتے ہوئے کہا، شیرخان یہ وہ پل ہے دیکھو۔ کمانڈو شیرخان نے دوربین لگا کر نیچے دیکھا۔ نیچے اسے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا پل دکھائی دیا جس کی دونوں جانب جنگلے لگے ہوئے تھے۔ دو فوجی پل کے ایک سرے پر اور دو فوجی پل کے دوسرے سرے پر سٹین گنیں لیے چوکس ہو کر کھڑے تھے اور دو فوجی پل پر آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے پل کی نگرانی کر رہے تھے۔ شیرخان نے دوربین مجاہد شاہد علی کی طرف کرتے ہوئے کمانڈو ترابی سے کہا، اس وقت پل پر صرف 6 انڈین فوجی نظر آ رہے ہیں۔ کمانڈو ترابی نے کہا، ہاں لیکن پل کی دونوں جانب مشین گنوں کی پوسٹیں بھی ہوں گی۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم پل کے قریب جا کر کوئی ایکشن نہ کر سکیں گے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا پل سے دور رہ کر کرنا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے راکٹ لانچر ہی ہمارے لیے ایک بہترین ہتھیار تھا۔ شاہد علی نے دوربین کمانڈو ترابی کو واپس دیتے ہوئے کہا، ہم پل کی جنوب کی جانب ہیں۔ ہمیں اس جانب ایسی جگہوں پر گھات لگا کر حملہ کرنا ہوگا جہاں سے پل کا فاصلہ کم سے کم ہو تاکہ ہمارے راکٹ لانچر کا نشانہ خطا نہ جائے۔ کمانڈو ترابی نے کہا، میں ان پہاڑیوں کے تمام نشیب و فراز کو جانتا ہوں۔ ہم ایسی جگہوں پر گھات لگائیں گے جہاں سے پل 3 مختلف زاویوں سے ہمارے راکٹ لانچروں کی زد میں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ راکٹ فائر کیے تو ہم فوجی گاڑیوں سمیت پل کو اڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کمانڈو ترابی اپنے مجاہدوں کو لے کر پہاڑی کے عقب سے ہو کر نیچے اترنے لگا۔ 1 گھنٹے کی اترائی کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر رک گئے جہاں سے پل ان کے نیچے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور وہ دوربین لگائے بغیر پل پر گشت لگاتے بھارتی فوجیوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے خچر پیچھے ہی چھوڑ دیے تھے اور اسلحہ کے تھیلے کندھوں پر لاد کر خچروں کو اپنے مجاہد کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ وہ چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ان کے آگے پل کے دائیں بائیں نشیب میں ڈھلان تھی جہاں بڑے بڑے چٹانی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ کمانڈو ترابی شیرخان اور شاہد علی کو نصف دائرے میں 3 مختلف جگہیں اشارے سے دکھائیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں درمیان والی جگہ پتھروں کی آڑ میں پوزیشن لے کر بیٹھوں گا۔ تم میرے دائیں بائیں 50-50 فٹ کے فاصلے پر پوزیشنیں سنبھال لو گے۔ جس وقت گاڑیاں پل کے درمیان میں پہنچیں گی تو پہلا راکٹ میں فائر کروں گا۔ یہ ایک طرح سے تمہیں فائر کھولنے کا سگنل ہوگا۔ میرے راکٹ فائر ہونے کے فوراً بعد تم دونوں راکٹ فائر کرو گے۔ اس کے باوجود اگر پل نہ گرا یا ہمارا کوئی راکٹ خالی گیا تو ہمارے پاس جتنے راکٹ ہیں تم انہیں اوپر تلے فائر کرو گے۔ اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں ہم یہاں سے فوراً واپس اس پہاڑی پر آ جائیں گے جہاں سے ہم نے دوربین لگا کر پہلی بار پل کا جائزہ لیا تھا۔ کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں ہم پر پل کی طرف سے مشین گنوں کی بچھاڑیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے راکٹ فائر ہونے کے ساتھ ہی ہماری پوزیشنوں کی نشاندہی کر دیں گے، لیکن ہم جوابی فائر کرتے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجاہد شاہد علی اور کمانڈو شیرخان نے ایک ساتھ کہا۔ کمانڈو ترابی بولا، جب تک ہمیں پیچھے سے یہ اطلاع نہیں ملتی کہ فوجی کانوائے پل کی پہاڑیوں میں داخل ہو گیا ہے، ہم اس وقت تک اسی جگہ آڑ میں چھپے رہیں گے اور اپنی پوزیشنوں میں نہیں جائیں گے۔ کمانڈو ترابی نے فوراً اپنے وائرلیس موبائل پر بانہال سیکٹر میں اپنے مجاہدوں سے رابطہ پیدا کیا۔ وہاں سے اسے خبر ملی کہ فوجی کانوائے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزر چکا ہے۔ کمانڈو ترابی نے پوچھا، کانوائے کی پوزیشن کیا ہے؟ دوسری طرف سے جواب ملا، جن 3 ٹرکوں میں بڑی توپیں لدی ہوئی ہیں ان کو سیاہ رنگ کی ترپالوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ان فوجی ٹرکوں کے آگے 2 بختر بند گاڑیاں ہیں، پیچھے 3 بختر بند گاڑیاں ہیں اور ان کے پیچھے 3 ٹرکوں میں فوجی دستے سوار ہیں۔ کمانڈو ترابی نے موبائل بند کر دیا اور شیرخان اور مجاہد شاہد علی کو چٹان کے پیچھے بیٹھے ہوئے دبی زبان میں کانوائی کی ساری پوزیشن سمجھائی۔ اس نے کہا، ہمارا ٹارگٹ وہ 3 فوجی ٹرک ہیں جو سیاہ ترپالوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ان کے آگے آگے 2 بختر بند گاڑیاں ہیں، ان کے پیچھے بھی 3 بختر بند گاڑیاں ہیں، ان کے پیچھے 3 ٹرکوں میں فوج کے دستے سوار ہیں۔ ہم سیاہ ترپالوں والے 3 ٹرکوں پر فائر کریں گے۔ ہمیں سیکیورٹی کی گاڑیوں پر فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے پاس راکٹ ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے، دوسرے اگر انہوں نے ہم پر فائر کھول بھی دیا تو ہم آڑ میں ہوں گے اور دور پہاڑی چٹانوں میں چھپے ہوں گے، ہم پر ان کا فائر نہیں پڑے گا۔ بس ہمیں صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جیسے بھی ہو بڑی توپوں والی گاڑیوں کو تباہ کرنا ہے، چاہے پل کے اڑنے سے وہ نیچے گہرے نالے میں گر پڑیں، چاہے پل کے اوپر ہی انہیں اڑا دیا جائے۔ وہیں پہاڑی ڈھلان کی بڑی چٹان کی آڑ میں تینوں مجاہد کمانڈو بیٹھ کر سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔
تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ دوربین سے پل پر گشت کرنے والے فوجیوں کا جائزہ لے لیتے تھے۔ وہ ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں نیچے اور اوپر سے ان پر کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔ کسی وقت پل پر سے کوئی فوجی گاڑی گزر جاتی تھی۔ شیرخان نے کہا، ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے عام گاڑیوں کے لیے پل پر سے گزرنا بند کر دیا ہے۔ کمانڈو ترابی بولا، صبح کے وقت تو پل پر سے کچھ لاریاں گزری تھیں۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ فوجی کانوائی ان پہاڑیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ مجاہد شاہد علی نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے اور اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لینی چاہیے۔ کمانڈو ترابی نے کہا، یہاں ہم بھارتی فوجیوں کی دوربینوں کی زد سے محفوظ ہیں، جبکہ نیچے ڈھلان میں ہماری پوزیشنوں پر دیکھے جانے کا 1% ہی صحیح لیکن خطرہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اس وقت اپنی پوزیشنوں پر جانا چاہیے جب کانوائی کو آنے میں زیادہ دیر نہ ہو۔ اسی طرح دوپہر گزر گئی، پھر دن ڈھلنے لگا۔ سورج اونچی پہاڑیوں کے پیچھے چلا گیا اور پہاڑی ڈھلانوں پر چھاؤں ہو گئی۔ کمانڈو ترابی نے ایک بار پھر وائرلیس پر پیچھے اپنے مجاہدوں سے رابطہ قائم کر کے کانوائی کی پوزیشن معلوم کی۔ پیچھے سے جواب ملا، فوجی کانوائی کو ہمارے علاقے سے نکلے کافی وقت گزر چکا ہے، وہ پہنچنے ہی والا ہوگا۔ کمانڈو ترابی نے موبائل آف کر دیا اور شیرخان اور شاہد علی سے کہا، کانوائی پل کی سڑک پر آ گیا ہوگا، لیکن میں 10-15 منٹ مزید انتظار کر لینا بہتر سمجھتا ہوں۔ اتنے میں ایک فوجی گاڑی سائرن بجاتی تیزی سے پل پر سے گزر گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کانوائی آ رہا ہے۔ کمانڈو ترابی نے اپنا راکٹ لانچر سنبھالتے ہوئے شیرخان اور شاہد علی سے کہا، پوزیشنیں سنبھالو، راکٹ ٹھیک ٹارگٹ پر لگے، ایک دوسرے سے بات چیت بند، زندہ بچ گئے تو اسی جگہ چٹانوں میں ملو جہاں سے ہم نے خچر کو چھوڑ دیا تھا۔ کسی کے آرڈر کا انتظار نہیں کرنا، اپنے آرڈر اور اپنی عقل سے کام لو، جاؤ۔ کمانڈو شیرخان اور شاہد علی نے اپنے اپنے لانچروں والا تھیلا کندھوں پر ڈالا۔ سٹین گنیں پہلے ہی سے ان کے کاندھوں پر لٹک رہی تھیں۔ وہ الگ الگ ہو کر پتھروں اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ڈھلان پر پل کے جنوب میں اترنے لگے۔ وہ جھک کر اتر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پتھروں اور چھوٹی بڑی چٹانوں کی اوٹ میں پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس دوربین نہیں تھی، لیکن پل انہیں بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ کانوائی چونکہ قریب آ گیا تھا، اس لیے پل پر سیکیورٹی زیادہ متحرک ہو گئی تھی۔ پیچھے سے ایک اور فوجی جیپ تیزی سے آئی اور پل پر سے نکل گئی۔ کمانڈو شیرخان اور شاہد علی اور کمانڈو ترابی نے اپنے اپنے لانچروں میں راکٹ ڈال رکھے تھے۔ دوسرے راکٹ ان کے بالکل قریب پڑے تھے۔ وہ ایسی جگہوں پر گھات لگائے بیٹھے تھے کہ جہاں سے نیچے نشیب میں پل ان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس بات کا خطرہ تھا کہ جذباتی تناؤ کے باعث راکٹ لانچر کا نشانہ چوک نہ جائے۔ راکٹ اگر 1 انچ کا فاصلہ ڈال کر بھی نکل جاتا ہے تو پل پر سے گزرنے والی گاڑیاں بچ سکتی تھیں۔ تینوں مجاہدوں نے اس غلطی سے بچنے کے لیے بڑی احتیاط اور اندازے کے ساتھ پل کو نشانے کی زد میں لے رکھا تھا۔ ان کی نظریں پہاڑی کے اس موڑ پر لگی ہوئی تھیں جہاں سے فوجی کانوائی نمودار ہونا تھا۔ بڑے شدید جذباتی تناؤ کا وقت تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تینوں مجاہد کمانڈو سانس روک کر پہاڑی کے موڑ کو دیکھ لیتے تھے۔ اچانک پہاڑی کے موڑ کو کاٹ کر 3 فوجی موٹر سائیکل سوار نمودار ہوئے۔ وہ درمیانی رفتار سے آ رہے تھے۔ پل کے دونوں سروں پر فوجی گارڈ اٹینشن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جو فوجی پل پر گشت لگاتے تھے وہ ایک ایک کر کے پل پر فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تینوں کمانڈو مجاہدوں کی نگاہیں پہاڑی کے موڑ پر جمی ہوئی تھیں۔ کانوائی کی گاڑیاں کسی بھی وقت نمودار ہو سکتی تھیں اور پھر سب سے پہلے ایک بختر بند گاڑی نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے 20-25 فٹ کے فاصلے پر دوسری بختر بند گاڑی آ رہی تھی اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے 3 فوجی ٹرک پہاڑی کا موڑ گھوم کر سڑک پر آ گئے۔ تینوں ٹرک سیاہ ترپالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ معمولی رفتار سے پل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیرخان، شاہد علی اور کمانڈو ترابی کے راکٹ لانچروں کا رخ پہلے ہی پل کی جانب تھا۔ ان کی انگلیاں لانچروں کے ٹریکروں پر جم گئیں۔ اب صرف ہلکے سے دباؤ کے بعد لانچروں میں سے راکٹوں نے فائر ہو کر اپنے ٹارگٹ پر جا کر پھٹنا تھا۔ تینوں ٹرک آہستہ آہستہ پل کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 3 بختر بند گاڑیاں تھیں جن کی ہلکی توپوں کی نالیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ پیچھے 2 فوجی ٹرک تھے جن میں کسی بھارتی رجمنٹ کے فوجی سٹین گنیں لیے کھڑے تھے، مگر کمانڈو ترابی اور اس کے ساتھی مجاہدوں کی نظریں صرف ان 3 ٹرکوں پر لگی ہوئی تھیں جن میں بڑی توپیں سپیئر پارٹس کی شکل میں کارگل سیکٹر میں نصب کرنے کے لیے لائی جا رہی تھی۔ جیسے ہی کانوائی کی پہلی بختر بند گاڑی پل پر آئی، وہاں پر موجود فوجی گارڈ ایڑیاں زور سے بجاتے ہوئے مستعد ہو گئے۔ دونوں بختر بند گاڑیاں پل پر ذرا آگے آئیں تو بڑی توپوں والا پہلا ٹرک پل پر آ گیا۔ اس کے پیچھے دوسرا اور پھر تیسرا ٹرک بھی پل پر آ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا کمانڈو ترابی، کمانڈو شیرخان اور مجاہد شاہد علی کو انتظار تھا۔ جیسے ہی تینوں ٹرک پل پر آئے، پہلا راکٹ کمانڈو ترابی نے فائر کیا۔
اس کے آدھے سیکنڈ بعد کمانڈو شیر خان نے راکٹ فائر کر دیا اور اس کے ساتھ مجاہد شاہد علی کے لانچر نے ایک دھماکے کے ساتھ راکٹ فائر کیا۔ تینوں راکٹ یکے بعد دیگرے فائر ہوئے تھے۔ کمانڈو شیر خان کا راکٹ پل کے اوپر سے ہو کر نیچے پہاڑی نالے میں جا کر پھٹا، جبکہ کمانڈو ترابی اور مجاہد شاہد علی کے راکٹ ٹھیک نشانے پر لگے۔ کمانڈو ترابی کا راکٹ سب سے اگلے ٹرک پر جا کر پھٹا اور شاہد علی کا راکٹ دوسرے ٹرک کے بونٹ سے ٹکرا کر پھٹا۔ انہوں نے اس کے فوراً بعد اوپر تلے تین راکٹ فائر کر دیے تھے۔ پل پر تینوں ٹرک دھماکوں کے ساتھ پھٹے۔ ایک راکٹ نے اگلے اور کمانڈو ترابی کے ایک راکٹ نے پچھلی ایک بختر بند گاڑی کو اڑا دیا تھا۔ پل پر ٹرکوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ فوجی گاڑیاں جو پیچھے تھیں بچ گئی تھیں۔ ان میں سے فوجی چھلانگیں لگا کر سڑک پر لیٹ گئے اور انہوں نے جس طرف سے راکٹ فائر ہو رہے تھے اس طرف اندھا دھند گولیاں برسانی شروع کر دی، لیکن ان کی گولیاں پتھروں اور چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تینوں سیاپوش فوجی ٹرک بڑی توپوں کے ساتھ تباہ ہو چکے تھے۔ جب ان کے پٹرول کے ٹینک پھٹے تو تین زبردست دھماکوں سے پہاڑیوں کی خاموش فضا گونج اٹھی اور تینوں ٹرکوں کے باقی ماندہ ٹکڑے اڑ کر نیچے پہاڑی نالے میں بکھر گئے۔ منصوبے کے مطابق ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے بعد کمانڈو ترابی، کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی نے خالی راکٹ لانچر وہیں پھینکے اور سٹین گنیں سنبھال کر جھاڑیوں اور پتھروں کی آڑ لیتے ڈھلان پر اوپر کی طرف چڑھنے لگے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ جب تینوں کمانڈو اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں مشن مکمل کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملنا تھا تو ان کے چہروں پر مشن کی کامیابی کی چمک تھی۔ وہ ایک دوسرے سے گلے لگ کر ملے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کمانڈو ترابی نے کہا، یہاں سے ہمیں الگ الگ ہو کر اپنی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچنا ہوگا، لیکن شیر خان ان پہاڑی راستوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے شاہد علی تم شیر خان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، میں اکیلا پہنچ جاؤں گا، نکل چلو۔ کمانڈو ترابی ایک طرف اور شاہد علی شیر خان کو لے کر دوسری طرف نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی رات کے اندھیرے نے پہاڑیوں کو اپنے تاریک دامن میں چھپا لیا۔ شاہد علی پہاڑی جنگل کے خفیہ راستوں سے ہو کر جا رہا تھا۔ 1.5-2 گھنٹوں کے بعد وہ ٹارگٹ کی حساس علاقے سے بہت دور نکل چکے تھے۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے جس کے چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ وادی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شیر خان نے کہا، شاہد علی میں یہ علاقہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ شاہد علی بولا، مجھے خود اس طرف آنے کا بہت کم اتفاق ہوا ہے۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ شاہد علی نے کہا، یہ فوجی ہیلی کاپٹر کی آواز ہے، اس طرف چھپ جاؤ۔ وہ دونوں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اچانک آسمان پر ایک دوسرے کے پیچھے 2 ہیلی کاپٹر نمودار ہوئے۔ ان کے نیچے سرچ لائٹیں روشن تھیں جو گول دائرے کی شکل میں وادی میں ایک طرف سے دوسری طرف کو چلی جا رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹروں نے وادی کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے۔ وادی میں کھیت اور کھلی جگہ تھی۔ ہیلی کاپٹر کی روشنیوں کے دائرے ساری وادی کو کھنگال رہے تھے۔ شیر خان نے کہا، شاہد علی کیا خیال ہے؟ شاہد علی نے کہا، اس وقت دوڑ کر پہاڑیوں کی طرف جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹر بڑی نیچی پرواز کر رہے ہیں اور ان کی سرچ لائٹ کی روشنی ہم پر پڑ سکتی ہے۔ ہمیں یہیں چھپ کر بیٹھے رہنا چاہیے۔ شیر خان نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر زمین پر اتر رہے ہیں۔ شاہد علی برابر ہیلی کاپٹروں کو وادی کے اوپر کافی نیچے آ کر چکر لگاتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے پاس کافی اسلحہ ہے، ہینڈ گرنیڈ بھی ہیں، ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فوجی ہیلی کاپٹر کچھ دیر تک وادی کے اوپر چکر لگانے کے بعد جدھر سے آئے تھے اسی طرف واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شاہد علی اور شیر خان نے دوبارہ اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ انہیں ایک اور وادی میں سے گزر کر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اس چھوٹے پہاڑی جنگل میں داخل ہونا تھا جہاں ان کی خفیہ پناہ گاہ تھی۔ آتی دفعہ انہوں نے خچروں والا راستہ طے کیا تھا اور کسی دوسرے راستے سے آئے تھے۔ جاتی دفعہ شاہد علی ایک ایسے راستے پر جا رہا تھا جو پہاڑی گھاٹیوں اور پہاڑی نالوں میں سے ہو کر جاتا تھا۔ یہ راستہ اگرچہ دشوار گزار تھا مگر اس کا فاصلہ کم تھا۔ وادی کو ایک بار پھر رات کی تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا مگر ان دونوں کی نگاہیں ستاروں کی روشنی میں بڑی آسانی سے راستہ تلاش کر سکتی تھیں۔ راستے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں بھی آ گیا جس کے ڈھلانی چھتوں والے لکڑی کے پرانے مکانوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہو کر گزر گئے۔ وادی ختم ہوئی تو سامنے ایک اور پہاڑی آ گئی۔ وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد وہ دوسری طرف اتر گئے۔ دوسری طرف ایک اور وادی تھی۔ اس وادی میں ایک جگہ ایک چشمہ ندی کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ یہاں انہوں نے پانی پی کر کچھ دیر آرام کیا اور دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔